الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم ہونے سے چراغی کا جلایا حسین میں خون سے چراغی جلایا حسین میں رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا کربلا کو خون بنایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی بازی کے احترام معزز سامعین کرام اور میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان قدرت ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعے کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی اور کچھ کہنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانی میں پیدا فرمایا، شکل انسانی میں پیدا فرما کر ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے ابو اجداد مسلمان تھے اور ہم نے مسلمانوں کے گھر میں
یہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے کی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام خود منتخب فرمایا اور منصب بھی خود دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا کی بہترین ذات، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کے بعد آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ جماعت اہل صحابہ اہل بیت ہے۔ ان کا آپس میں میل جول بہت قریب سے ہے، انتہائی قلیل وقت میں آئے اور دین کو کثیر وقت میں، یعنی کثیر پیدا پوری دنیا میں پھیلایا، اور دین کو وسیع کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ حضرات صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال اور آپ کی ساری چیزیں اپنے سینوں میں محفوظ کر دی اور اپنے قلم کے ذریعے سے اوراق کے اندر بحث کر دی۔ ایسی پاکیزہ جماعت اور ایسے پاک رسول، یہ کوئی لینے والا عہدہ نہیں تھا، بلکہ عہدہ دیے گئے، اور دیے کس نے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیے۔ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 313 ہزاروں کے مقابلے میں وسیع نظر آتے ہیں، اور ان کی نصرت اللہ رب العالمین نے براہ راست فرمائی۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی وہ جاتے تھے، اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسے اصحاب بھی گزرے ہیں کہ جس جگہ سے جو صحابی رسول گزرتے تو وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری خوبیاں اور سارے افعال اور اقوال آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک چیز کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی، آپ کے نواسے کتنے تھے، آپ کی نواسیاں کتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ان لوگوں کے درمیان میں گم رہی تھی، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ چلایا۔ یہ عجیب لوگ تھے جن کے ساتھ پیارے پیغمبر کی زندگی گزری۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ساتھ رکھا۔ آپ ہر معاملات میں ان کو شریک کرتے تھے۔ یہ عجیب لوگ تھے۔ ان میں سب سے پہلے ازواج مطہرات کا نام اگر نہ لوں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام میں ازواج مطہرات
ایک مقام تھا، ایک شان و شوکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی۔ ان کے نام اور ان کے عقد نکاح کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے نام اور ان کے نکاح کی تاریخ، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی نبوت سے پہلے 15 سال قبل نبوت کے 25 سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح کیا۔ نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ دس نبوی، 50 سال کی عمر میں آپ نے آپ سے عقد نکاح کیا۔ نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 11 نبوی 51 برس کی عمر میں آپ نے ان سے عقد کیا۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 3 ہجری 55 سال کی عمر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 55 سال کی، اس وقت عقد نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال کی، عقد نکاح کیا۔ نمبر 6 حضرت ام سلمہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہجری میں 56 سال کی عمر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال کی، آپ کے ساتھ عقد نکاح کیا۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش 6 ہجری میں 57 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال کی، عقد نکاح کیا۔ حضرت جوریرہ بنت حارث 6 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال کی، آپ کے ساتھ عقد نکاح فرمایا۔ نمبر 9 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان 6 ہجری میں 57 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال کی، آپ کے ساتھ عقد نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ بنت حی ابن حطب 7 ہجری میں 59 سال کی عمر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث 7 ہجری میں 59 سال کی عمر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے آپ سے نکاح کیا۔ اہل بیت میں پہلے ازواج مطہرات پر بولا جاتا تھا، پھر دوسرے نمبر پہ اولاد کے لیے بولا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر عزیز اقارب کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا گیا۔ چنانچہ آج کا لفظ سب سے پہلے ازواج مطہرات پر بولا جاتا ہے۔ آپ آج کے سیاق اور شباب سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اہل بیت ازواج مطہرات سے مراد اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، کہ یا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیٹے اور نوازے نوازیاں، اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹے بیٹیاں، نوازے اور نوازے اور آگے ان کی اولاد بھی داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے ہیں،
یہ عام بندوں کو معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں 2 ہیں، وہ کہتا ہے 3 ہے، لیکن 4 بیٹے تھے آپ کے۔ ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام طاہر اور قاسم۔ یہ 4 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب 4 ہی بنات، 4 ہی بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نمبر 2 سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس کے بعد ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عقد میں آئی، ایک دنیا سے رحلت کرنے کے بعد دوسری کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ 5 نواسے ہیں، 5 نواسے ہیں۔ ہمیں تو صرف 2 معلوم ہے، ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں صرف 2 ہیں، لیکن 2 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص، سیدہ زینب کا بیٹا سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تیسرے نمبر پہ سیدنا حسن بن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ سیدنا حسین بن علی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ سیدنا محسن بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محسن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ 3 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور ایک ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 5 نواسے۔ ایمان سے بتائیے کہ جو نانا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے کہ ایک کا ہوتا ہے؟ نانا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، اور جو نواسے ہیں وہ 1 2 نہیں، اگر ہیں تو 5 ہیں، تو سب کے لیے بولا جائے گا۔ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، نواسے کتنے ہیں، نواسے کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ بات کہتے ہیں 9 ہیں، بات کہتے ہیں 11 ہیں، اور بات کہتے ہیں 7 ہیں۔ یعنی اس طرح کی ترتیب، لیکن حقیقت 11 کی ہے، جو نام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں سیدنا ام بنت سیدنا ابو العاص جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سید رقیہ بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچپن ہی میں وفات پا گئی۔ سیدنا زینب بنت علی جن کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سیدنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ اور اپنے چچا کی اولاد کو یہ نواسی ہوں گے، اپنے چچا کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال لایا گیا
انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بھی صدقے کا ذمہ دار بنایا جائے تاکہ ہم اپنی شادی وغیرہ بیاہ وغیرہ حجت کے لیے کر سکیں، غربت میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی موقع مل جائے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں شادی اور بیاہ آسانی سے کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فضل بن عباس، اہل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، اہل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو فضل بن عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو اہل محمد کس کے لیے کہا؟ فضل بن عباس کے لیے۔ فرمایا صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ صدقے کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جداد حضرت علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب کی اولاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ اب تخصیص، فضیلت، مرتبہ، شان و شوکت یہ الگ چیز ہے، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ نوازوں میں کون افضل تھا؟ نوازوں میں شان و شوکت رکھنے والا کون تھا؟ وہ حضرت حسین، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مانو یہ باقی لوگ بھی ازواج مطہرات اور باقی صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ان کو اہل بیت سے نہ نکالا جائے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا پڑے گا، اور شامل کیا ہے اللہ نے شامل کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ ہزاروں زور لگا لیں، یعنی چھوٹی کا زور لگا لیں، ہم کسی صحابہ کی شان کو نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی شان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ نے جو مقام ان کو دے دیا دے دیا، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بات کہتا ہے یوں کہا کرو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا، تمہارا اور میرا کوئی جہاں مطلب نہیں۔ یہ بات ایمان بچانے کے لیے، جب ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ سب کے لیے ایک ایسا رکھتا ہے کہ جو سب کے لیے اچھا ہو، تو کیا ہمارے نظریے اور عقیدے کے اسے ہٹ کر کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں منافق ہے، اس کو کس نے یہ آزادی دی ہے کہ یہ تقسیم کرے؟ اس کو کس نے یہ اختیار دیا کہ یہ سند تقسیم کرے کہ فلانا جنگی ہے، فلانا جنگی ہے، فلانا منافق ہے، فلانا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا؟ اس کو کس نے کہا؟ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں تک اسلام کا داعی ہوں، کہاں تک اسلام کا پیروکار ہوں، کہاں تک اسلام کے علم برداری کے ثبوت دیتا ہوں، کہاں تک میں اسلام کی محنت کرتا ہوں، کہاں تک میں اسلام کو پھیلاتا ہوں، کہاں تک میں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ اپنی فکر کرے، دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے بعد باقی ساری انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں، اس کے لیے تنقید یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تنقید جائز نہیں ہے، اصلاح ضرور ہے، خرابی کو دور کرنے کے لیے اصلاح موجود ہے، لیکن تنقید یہ درست نہیں ہے۔ تنقید کے لیے فرمایا یہ مت کرو، اسلام تنقید کے لیے نہیں آیا، اسلام درست کرنے کے لیے آیا ہے، تنقید کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، پھٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ اسلام دشمنوں کے گھروں تک بھی پھیلے گا، پھیل رہا ہے، پھیلتا جائے گا۔ یہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، صحابہ کو اسلام سے نکال دو اسلام زندہ نہیں رہے گا۔ صحابہ اسلام کے لیے ہوا کی مانند ہے، صحابہ کو اسلام سے نکالنا ہم خود نکل جائیں گے، ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے ہم صحابہ کی پیروی، صحابہ کی پہرے داری، صحابہ کے ایمان کی پہرے داری، یہ ہمارے ایمان کا اولین جز ہے۔
بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کے کسی قول فعل سے اختلاف رکھتے ہیں. تمہارا اختلاف اپنی ذات کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنے باپ کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنے بھائی کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنے رشتے داروں کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنے خاندان کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنی اولاد کے ساتھ، تمہارا اختلاف اپنی بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے ساتھ، پیارے پیغمبر کے اصحاب کے ساتھ اختلاف ایمان کے لیے خطرہ ہے. ایمان کے لیے، ایمان سے نکل جانے کا خطرہ ہے. اپنی زبانوں کو تالا لگا دیا کرو جب صحابہ کی بات آتی ہے. کہو اللہ تم سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ہمیں کیا پتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی گالیاں مت دو، میرے صحابہ کے ساتھ بغض مت کرو. اگر بغض کرو گے تو وہ میری وجہ سے کرو گے، گالیاں دو گے تو میری وجہ سے دو گے، محبت کرو گے تو میری وجہ سے کرو گے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے میری وجہ سے صحابہ کے ساتھ عداوت رکھے گا. اس لیے جو عداوت رکھتا ہے سمجھ لو کہ وہ پیارے آقا کے ساتھ عداوت رکھتا ہے. یہ آیت کریمہ کیونکہ ہمارا سبق پہلے پارے کا چل رہا تھا، آیت نمبر 96 سے تک ہم نے تلاوت کی تھی. آج کچھ آیات پڑھی ہیں، اسی کے ضمن میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. جو جبریل کا دشمن ہے اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے آقا ان لوگوں کو کہا تھا کہ جبریل کا جو دشمن ہے وہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے غصے کی وجہ سے مر جائے. لیکن اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب آقا پر جو قرآن نازل کیا وہ جبریل کے ذریعے سے بھیجا اور جبریل لے کے آیا. بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. جو پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین دشمن ہے، اور ایسے کافروں کا دشمن اللہ جب ہو گیا تو پھر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آگے والی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے خدا تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی. سلجھی ہوئی بہترین کلام آپ کے لیے ارسال فرمائے، اور اس سے انکاری ہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں. وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو بدکار ہیں، بدکردار ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، جو علم کو اہمیت نہیں دیتے، جو خدا کے علم کو پہچانتے نہیں. فرمایا یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ ہدایت سے دور ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے ایک کو کسی چیز کی طرف پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں. ایک بندہ بڑا صاحب جلال اور جمال، بڑا ہی مالدار اور بڑا ہی دولت مند، بڑا ہی عقل مند، بڑا ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والا، وہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت تبلیغ دی، اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. اس نے منہ موڑ دیا، اس نے
منہ موڑ لیا اور دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ بندہ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور یہ مجھے دعوت دیتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حق سے منہ موڑتا ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کو غور و خوض کرنے کا موقع بھی دیا، لیکن باوجود اس کے اس نے اپنی عقل کو سب کی عقلوں پہ حاوی کر دیا۔ یہ کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کافروں یعنی ان کافروں سے بہت دور، بہت آگے ہے۔ یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ اے پیارے پیغمبر یہ ایمان نہیں لائے گا، اس کو چھوڑ دو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے، مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ پیغمبر آخر الزمان آئے اور ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اہل کتاب کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا۔ سب سے پہلے ان کی کتاب کی تصدیق کی، اس کے بعد ان کے پیغمبر کی تصدیق کی، پھر فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، تم بھی مان لو۔ جس طرح تم ان آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، جس طرح تم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہو، جس طرح تم اپنے پیغمبر پہ ایمان لاتے ہو، اس پیغمبر کو سامنے رکھ کر مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ یہی پیغمبر تمہیں بتا کے گیا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو آخری نبی ہے اور مکہ کے دھرتی میں آئے گا۔ تمہارے پاس نشانیاں بھی موجود ہیں، دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے کتاب کو جاننے کے باوجود، تو کتاب کے اندر اشارے ملنے کے باوجود، کتاب کے اندر دلیل موجود ہونے کے باوجود سب نے انکار کر دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی کو سامنے رکھ کر کہنے لگے کہ ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال بکریاں چرائی، مکہ کے اندر غربت کے ساتھ رہا، جس کے پاس اپنا کوئی سرمایہ نہیں، جس کے پاس اپنا کوئی ایسا نظام نہیں، خدا تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت کو سامنے رکھ کر نہ شکری کرے۔ اللہ نے ان کو جو دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، اور جو تمہیں دی ہوئی ہے کون سی تمہاری ذاتی ملکیت ہے، کون سی تمہاری ذاتی چیز ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، یہ اسی کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، جان دی، یہ بھی اسی کی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بندے کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم ذاتیات بھی اتراتے ہیں۔ میرا مکان، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری جائیداد، میری زمین، میرا خاندان، میرے بچے، میری شہرت، میری عزت، یہ ساری چیزیں میری والی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے کے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے شام میں بادشاہی ہٹا کے فقیر بنا دیتا ہے، اور صبح کا فقیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنی نعمتوں کو سامنے رکھ کر پیارے آقا کی ذاتیات پر اتر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اے میرے پیارے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو دنیا میں اللہ کا پیغام دے کر بھیجا، اور یہ جو دنیا والے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بناتے رہیں، ان سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ کے نبوت کے منصب کو یہ چھین سکتے ہیں، نہ ہی آپ سے یہ کتاب لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ سے یہ دعوت تبلیغ کا کام چھین سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو کام کرتا ہے اس کو حقیر مت جانا، اس کو حقیر مت جانو۔
اس کے جسم کی نمائش اور اس کے جسم کی طرف توجہ مت کرو۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے لگائے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے کی طرف دیکھو۔ جو جملہ بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کا بول رہا ہے، اللہ کے رسول کی وہ چیز بول رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی صورت میں دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے، قرآن یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، حدیث ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور پیارے پیغمبر کی طرز زندگی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم جب ان کو اختیار کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان تینوں کو فراموش کر دیا تو ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور اللہ کے ہاں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے تمہیں اللہ نیست و نابود کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو اس کی فرما بردار ہوگی، جو اس کے پیارے نبی کی سچی امتی ہوگی، سچی امت والی ہوگی، جو پیارے آقا کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی۔ ہم اس کو لے آئیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑوں کو پورا کر دیا، بڑوں کو غرور توڑ دیا، بڑوں کو راستے پہ لے آئے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پیارے پیغمبر کی نبوت، رسالت اور وحدانیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو خدا کی خدائی کا اقرار کرتا ہے، مصطفی کا اقرار نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے اللہ کو اللہ مانتا ہے، کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اللہ ہے جس کی ساری قوت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے قوت دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا جو اس نے پیارا پیغمبر بھیجا ہے اس کی رسالت کا بھی اقرار کرو۔ اس کے لیے بھی فرمایا ایمان آپ کا مکمل توحید سے نہیں ہوگا، ایمان آپ کا مکمل توحید سے نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر بھی خدا کی توحید بیان کرتے ہیں، توحید سے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، رسالت سے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی، توحید والا اگر رسالت سے انکار کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب رسالت کا اقرار کرے گا۔ رسالت کو مان لینے کا نام خدا کی وحدانیت کی، خدا کی الوہیت کی، خدا کی کبریائی کی، خدا کی دی ہوئی نعمت کا، وہ سارے نظام کو پا لینے کا حکم اس کی سمجھ میں آئے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اب بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، اللہ کو تو مانتے ہیں، بدھ مت بھی اللہ کو مانتے ہیں، سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے رسالت کا، اختلاف ہے رسالت کا، اور رسالت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک نہیں مانیں گے ایمان کے اندر نہیں آ سکتے۔ بڑے بڑے کام کر لو، ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ آپ راستے بناتے ہو، کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے خیرات کرتے ہو، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے وہ تو آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اگر کر لیا ہوتا تو تم کامیاب ہو جاتے۔ ایمان نہیں ہے اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہے، یہ عمل بھی آپ کا مردود ہو گیا۔ اچھا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول اسی وقت ہوتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا جائے۔ اور نبوت ایسی ہے، فرمایا یہ نہ کہو کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یہ آخری پیغمبر ہے، آخری کتاب ہے، ایمان ہمارا اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ نہ ہی ہم آنے والے کو پیغمبر مانیں گے اور نہ ہی کسی کہنے والے کو پیغمبر مانیں گے۔ ہم مانتے ہیں پیارے پیغمبر کو اور انہی کو آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اگر یہ کہتا ہے اس کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا، وہ پرلے درجے کا دجال ہو سکتا ہے، پرلے درجے کا کاذب ہو سکتا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امتی بننے کا حق ادا کریں۔ جو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے منہ اس کا توڑ کے اندر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے
کہ اگر کوئی کسی کی اولاد کے سامنے اگر اس کے باپ کی توہین کر دی جائے، وہ اولاد بگڑ اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے تم نے میری موجودگی میں میرے والد کو ایسے برا بھلا کہا، میں تمہارے ساتھ وہ کام کروں گا زندگی میں یاد رکھو گے۔ تو کیا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہماری موجودگی میں ہمارے پیارے پیغمبر کے نبوت کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کے ساتھ ایسی ویسی بات کی جائے؟ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے مر مٹ جائیں، اپنی جانیں لگا دیں، لیکن پیارے پیغمبر کے نبوت کی آنکھ نہ آنے دیں۔ اگر اولاد بھی قربان ہو جاتی ہے قربان کر دو، مال قربان ہوتا ہے قربان کر دو، گھر بار قربان ہوتا ہے قربان کر دو، لیکن پیارے پیغمبر کی نبوت کا دفاع اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تک کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہی رونا رویا جاتا ہے۔ ایک نئے چیز آئی ہے، نئے قوانین آ رہے ہیں جو ابراہیمی طریقے کے مطابق انگریز نے ایک نیا لانچ کیا ہوا ایک نظام متعارف کروا رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام کے نظام کو، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو لانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، ان کو آپ بھی پیغمبر مانتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے پیارے پیغمبر کی ہدایت کو، اپنے پیارے پیغمبر کی شریعت کو فراموش کر کے ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارا ماننا اسی میں ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کے بعد اپنے پیارے پیغمبر کی شریعت کو مانتے ہیں، اور اس کے دائرے کے اندر رہ کر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظالم سب کچھ کروا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ یہاں شامل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلام کے علمبردار ہیں، یہ اسلام کا دفاع کریں گے، یہ اسلام کے لیے جئیں گے مریں گے، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا، اور یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ اس گروپ کے اندر، اس چیز کے اندر سب کو شامل کیا جائے، خواہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدھ مت ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، سب کو شامل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تحفظ دیا جا رہا ہے کہ ان پہ سب متفق ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اختلاف ہے، لیکن ہم اسی کو مانیں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت قرآن مجید ہے، ہمارے لیے ہدایت حدیث رسول ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، احادیث کے ساتھ جڑے رہیں گے، نماز اور اذان کے ساتھ ہم منسلک رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی، لیکن آپ اور میں اس میں فکر مندی کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس میں فکر مندی کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کفر اس وقت بہت آگے نکل چکا ہے، اس نے پیسوں کے زور پہ آپ کے مسلمانوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا مفتی ضیافت صاحب، ان کی طرف سے چھوٹا بھیجا ہوا ہے مدرسے کی طرف سے، انہوں نے کوئی جگہ وغیرہ لی ہوئی ہے، بہت کی مالیت وغیرہ کی ضرورت ہے، آپ حضرات کے تعاون کی اپیل ہے، بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، جب آپ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قبول کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا تمام میں ناصر ہو۔ یہ چھوٹا بھائی کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ جاتے ہوئے ساتھ